بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج مختصر بخاری شریف کی ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ مختصر بخاری شریف کی حدیث نمبر 345 کا مطالعہ کریں گے، اور یہ ترتیب کے لحاظ سے بخاری شریف کی حدیث نمبر 557 ہے۔ اس حدیث میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس سے پچھلی جو اقوام تھیں، یہود اور نصارہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منصب پہ اس کو حوالے کیا، لیکن انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا، اور پھر بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اس کام کو کیا۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاة العصر الى غروب الشمس اوتی اہل التوراۃ توراۃ فعملوا حتی اذا انتصف النہار عجزوا فاوتوا قیراتا قیراتا ثم اوتی اہل الانجیل انجیلا فعملوا الى صلاة العصر ثم عجزوا فأوتوا قيراتا قيراتا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأوتينا قيراتين قيراتين فقال أهل الكتابين أي ربنا آتيت هؤلاء قيراتين قيراتين وآتيتنا قيراتا قيراتا ونحن كنا اکثر عملا قال اللہ عز وجل هل ظلمتكم من اجركم من شيء قالوا لا قال فهو فضلی اوتیہ من اشاء رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارا دین اور دنیا میں رہنا، یا تمہاری جو ہے نا زندگی جو ہے، یا بقا جو ہے، یا تمہارا زمانہ جو ہے، وہ پہلی امتوں کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے نماز عصر سے غروب آفتاب تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل تورات کو تورات دی گئی، اور انہوں نے نصف دن تک کام کیا اور پھر وہ تھک گئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک قیراط دیا۔ اس کے بعد پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی، یعنی یہود کو جو ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اہل انجیل کو انجیل دی گئی، اور انہوں نے عصر کی نماز تک کام کیا اور پھر وہ بھی تھک گئے، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک قیراط دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ہمیں قرآن مجید دیا گیا، تو ہم نے غروب آفتاب تک کام کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 قیراط عطا فرمائے۔ پس ان دونوں اہل کتاب نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے مسلمانوں کو 2 قیراط دیے اور ہمیں ایک ایک قیراط دیا، حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مزدوری دینے میں کیا تم پر کوئی ظلم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا کہ یہ میرا فضل ہے، جس سے میں جتنا چاہتا ہوں میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا اس امت کے اوپر، کہ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، تو کہا کہ میں جس کو جتنا چاہوں عطا کروں۔ یہ حدیث مواقیت الصلاۃ کے اندر آئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت غروب آفتاب تک جو اس کے کام کو بیان کیا گیا اور عمل کو بیان کیا گیا، تو اس کا اجر و ثواب جو ہے نا، اس کو یعنی پورا دیا جائے گا۔ یعنی یہ امت بہت مختصر وقت کے لیے ہے، اور تھوڑے وقت کے لیے کام کرے گی، تھوڑا عمل کرے گی، لیکن اس کو اجر و ثواب بہت زیادہ دیا جائے گا۔ جیسے کہ گزشتہ حدیث میں ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی جب سورج زرد ہو جاتا ہے،
تو اس وقت اگر وہ ایک رکعت ناقص وقت کے اندر پا لیتا ہے تو گویا کہ اس نے سارا عصر کا وقت جو ہے نا پا لیا، اگرچہ وہ 3 رکعت ناقص وقت کے اندر اور غروب آفتاب کے دوران وہ پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس نے گویا کہ جو ہے نا عصر کا وقت پا لیا۔ اسی طرح بعض محدثین نے اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ ایک امت جو ہے نا اس نے ظہر سے یعنی صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا اور پھر وہ تھک گئی، یعنی یہ یہودی تھے، اور اس کے بعد دوسری امت جو عیسائی تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، تو انہوں نے ظہر سے لے کر عصر تک جو ہے وہ کام کیا، پھر وہ بھی تھک گئے، اور پھر اس کے بعد تیسری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس کو قرآن مجید دیا گیا اور اس نے عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے نا کام کیا۔ تو پہلی امتوں نے جو کام کیا وہ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ کام کیا، تو اس پر جو ہے نا اہل کتاب نے کہا کہ ہمیں ایک ایک قرات دیا گیا، اور مسلمانوں کو جو ہے نا اجرت زیادہ دی گئی، 2 قرات دیے گئے۔ تو یعنی اس پر اہل کتاب نے جو اعتراض کیا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یعنی دونوں کا وقت جو ہے وہ امت مسلمہ سے زیادہ تھا۔ تو یہاں پر محدثین اور فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز کا وقت جو مغرب کے درمیان کا ٹائم ہے وہ ظہر اور عصر کے درمیان سے یعنی کم ہوتا ہے۔ یعنی چونکہ ہم نے پیچھے مطالعہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کو اول وقت میں ادا کر دیتے تھے، لیکن اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ عصر کا وقت جو ہے نا 2 مثل سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے۔ تو یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس لحاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ 2 مثل سے اگر عصر کو شروع کیا جائے تو مغرب تک پھر ظہر کے مقابلے میں کم وقت باقی بچتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ان کا اعتراض اس لحاظ سے ایک جواز بھی ملتا ہے کہ صبح سے لے کر ظہر تک کا کافی وقت ہے، نصف دن بنتا ہے، اور پھر ظہر سے لے کر عصر تک اگر 2 مثل سائے سے شروع کیا جائے تو وہ وقت جو ہے نا مغرب کے مقابلے میں زیادہ بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا یعنی انہوں نے یہ یہود اور نصارہ دونوں نے اہل کتاب نے اعتراض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے جو ہے نا ان کو زیادہ جو ہے نا اجر عطا فرمایا، 2 قرات دی اور ہمیں 1 قرات دی، حالانکہ ہم نے زیادہ وقت جو ہے نا محنت کی۔ دراصل اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ کی بدعمالیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منصب کے لیے جو ہے نا اٹھایا تھا اور انبیاء اکرام کو بھیجا تھا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اکرام کا ایک سلسلہ تھا اور مختلف جو ہے نا اقوام بیچ میں آئیں، لیکن یہاں پر خاص طور پہ 2 اقوام کا تذکرہ کیا گیا، یہود اور نصارہ کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک خاص کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اس منصب سے جو ہے نا یعنی اپنے رب کے جو ہے نا حکم کو جو ہے نا اس کو پورا نہیں کیا، اور جو ان کے ذمہ کام لگا تھا اس کو انہوں نے سر انجام نہیں دیا، یعنی یہود نے بھی اور نصارہ نے بھی، تورات والوں نے بھی اور انجیل والوں نے بھی۔ تو اس میں یہاں پر یہ جو نقطہ آیا کہ اس میں سے تورات یعنی یہودیوں کو 1 قرات دیا گیا اور نصارہ کو بھی جو ہے نا 1 قرات دیا گیا، تو یہاں پر محدثین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ جن کو انعام ملا ہے دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جنہوں نے تورات اور انجیل کے اوپر عمل کیا، ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اجر ضرور دے گا۔ یعنی اگرچہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن بعد کی اقوام نے، ان کی اقوام نے تورات میں تحریف کر دی اور انجیل میں تحریف کر دی، تو جنہوں نے تحریف کی وہ تو گنہگار ہو گئے، اور انہوں نے تو منصب سے معزول بھی ہو گئے اور گنہگار بھی ہو گئے، تو اس لیے وہ تو اپنی سزا کو بھگتیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ یعنی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور سچے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لائے تھے اور سچے تھے، تو ان کو جو ہے نا اپنی محنت کا بدلہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ، یعنی اس حدیث سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی محنت کا بدلہ ضرور دے گا، یعنی 1 قرات دے گا، لیکن اس سے اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی بدلہ دے گا۔ اسی طریقے سے یعنی اس کے مقابلے میں اہل ایمان جو ہے ظاہر ہے انہوں نے بہت تھوڑا عمل کیا، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا یعنی شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آؤں گا اور ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو میرے نیک بندوں کے اوپر جو ہے نا وہ عمل نہیں کر سکتا، یعنی کچھ اس کو متاثر نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جو ہے نا ایک انسان جو ہے نا نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جب وہ عمل کرتا ہے تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے اس کے اخلاص کی بنیاد پر۔
اسی طریقے سے لیلۃ القدر کے اندر جو ہے نا مسلمان اہل ایمان کو جو ہے نا قرآن مجید عطا کیا گیا لیلۃ القدر کے اندر، اور لیلۃ القدر کے اندر یہ جو ہے نا یعنی عرش سے جو ہے نا لوح محفوظ پہ آیا، رمضان میں آیا، لیلۃ القدر میں آیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا جس کو بیت العزت کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا رمضان کے اندر آیا اور لیلۃ القدر کے اندر آیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جب اترا تو اس وقت بھی جو ہے نا یہ لیلۃ القدر میں اترا۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ ایک اہل ایمان میں سے کوئی شخص اگر چند گھنٹے کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا 1000 مہینوں کی جو ہے نا عبادت کے برابر اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہل ایمان جو ہے نا روزے رکھتا ہے تو روزوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جتنا چاہے، کہا کہ میں خود اس کو جتنا چاہوں گا بدلہ دوں گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی وضو کرتا ہے تو غر المحجلین کہا کہ یعنی باقی امتوں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ فضیلت دی گئی کہ ان کے اعضاء جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے نا امر بالمعروف کا کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دیتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دراصل صرف امت مسلمہ کی جو ہے نا خوبی ہے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تھوڑا سا عمل کریں گے، تھوڑے وقت کے لیے کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 کی رات جو ہے نا دینے کا کہا۔ تو یعنی انسان کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دراصل ایک فضیلت ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث سے ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر آج کی دنیا میں کسی شخص سے جو ہے نا کوئی مزدوری لی جائے یا کسی کو ملازمت پہ رکھا جائے اور اس سے زیادہ دورانیے کے لیے وقت لیا جائے اور زیادہ مشقت لی جائے اور اس کی اجرت کم دی جائے، لیکن اگر دونوں کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے اور ایگریمنٹ ہو جائے تو پھر دونوں کو جو ہے نا اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اتنا ہی کام زیادہ اجرت کے اندر کسی کو دیا جائے، بعد میں کسی اور دوسرے شخص کو جس کے پاس علم زیادہ ہے، زیادہ اسکلفل ہے یا زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہے یا زیادہ جو ہے نا ٹیکنیکل ہینڈ ہے، تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو ہے نا اس کے بعد آئے یا دوسری کمپنی آئے اور اس کو وہی والا کام جو ہے نا یعنی کم اجرت کے یعنی کم کام ہو اور زیادہ اجرت کے اندر دیا جائے اور اس کو جو ہے نا زیادہ معاوضہ دیا جائے، تو اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوگا وہ ظاہر ہے دونوں کو پورا کرنا ہوگا۔ تو پہلے والے لوگ جو ہے نا دوسرے والے لوگوں کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے کہ ہمیں زیادہ کام دیا گیا، اجرت کم دی گئی، ان کو کم جو ہے نا کام دیا گیا اور زیادہ اجرت دی گئی۔ تو یہاں پر یعنی 2 ایگریمنٹ جو ہوں گے اس کو جو ہے نا فالو کرنا ہوگا اور اس کو پورا کرنا ہوگا دونوں کو۔ تو یہاں پر بھی جو یہود اور نصارہ نے جب اہل کتاب نے اعتراض کیا اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تو نے ہم سے زیادہ کام لیا اور ہمیں 1 کی رات دیا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا اس کا ٹائم بھی کم ہے اور اس نے کم کام کیا اور اس کو 2 کی رات دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ساتھ جو میرا معاہدہ تھا، جو میں نے یعنی تمہارے ساتھ طے کیا تھا، تو کیا تمہاری مزدوری دینے میں نے کوئی کمی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے ساتھ تو یہی طے تھا اور اس کے بدلے میں ہمیں مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا یعنی فضل ہے اور میری رحمت ہے اور میرا کرم ہے، جس کو چاہوں میں عطا کروں۔ تو اس سے جو ہے نا یعنی 2 ایگریمنٹ 2 مختلف کمپنیوں کے ساتھ اگر ہوں تو الگ الگ جو ہے نا اس کو فالو کیا جائے گا، تو کوئی دوسری کمپنی کے جو ہے نا ایگریمنٹ کے ساتھ جو ہے نا یا مزدوری کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا۔ آج کی دنیا کے اندر اگر اس بات کو دیکھا جائے تو مختلف ممالک کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، مختلف جو ہے نا یعنی اقوام کے درمیان میں اندر جو ہے نا یعنی جو لیبر رکھی جاتی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا مختلف ایگریمنٹ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو یعنی اس حدیث میں امت مسلمہ کی جو فضیلت کو بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا جو خاص کرم اور فضل ہے اس امت کے اوپر اس کو ہمیں اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔